اقبال، تعلیم اور مدرسہ۔ علامہ اقبال کی شاعری کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ عہد حاضر میں ذہنوں کو مغلوب کرنے کا سب سے مؤثر ہتھیار تعلیم ہے۔ اقبال کے بقول سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوموں کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ تصور، جستجو، تحقیق، آزادی فکر، عمل، حرکت اور تبدیلی اقبال کے تصور تعلیم کے بنیادی اجزاء ہیں۔ امت مسلمہ کی زبوں حالی کے اسباب کا تجزیہ ان کی نظم آواز غیب میں ملتا ہے۔ اس نظم کے شروع کے 2 اشعار میں مسلمانوں کے زبوں حالی کے حوالے سے سوال سامنے آتے ہیں۔ آتی ہے دمے صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ اس نظم کا آخری شعر ان سوالوں کا جواب فراہم کرتا ہے جن سے نظم کا آغاز ہوتا ہے۔ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ بادشاہت، ملائیت اور پیری فقیری میں مشترک چیز تقلید ہے۔ علامہ اقبال اس اندھی تقلید کو مسلمانوں کی زبوں حالی کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ تعلیم کا مقصد ذہن کی کشادگی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے ذہنوں کو مقید کر دیا تھا۔ مغربی تعلیم کی یلغار، جس میں اقدار اور مذہب کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اقبال کی تنقید کا خاص موضوع تھی۔ مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے مگر چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اقبال ایک طرف مغربی تعلیم کی لادینیت کے خلاف تھے، دوسری طرف وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تقلید پسندی پر نالاں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال اپنی شاعری میں اجتہاد کا پیغام دیتے ہیں۔ ان کی نظم پنجابی مسلمان، اس وقت کے پنجابی مسلمانوں کے عمومی رویوں کی عکاسی کرتی ہے۔ تحقیق کی باری ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو آتا ہے بہت جلد۔ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ 20ویں صدی کے ماہرین تعلیم میں پالو فریرے ایک اہم نام ہے، جس کی کتاب پیڈاگوجی آف دی اوپریسڈ تعلیمی تبدیلی کے حوالے سے ایک اہم تحریر ہے۔ پالو فریرے نے اس کتاب میں تعلیم کے حوالے سے ایک دلچسپ تصور پیش کیا جو بینکنگ کانسیپٹ آف نالج کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ تعلیم کا ایک فرسودہ طریقہ کار ہے جس میں طالب علموں کو کچھ معلومات ذہن نشین کرائی جاتی ہیں، جنہیں وہ امتحان میں اپنی یادداشت کے بلبوتے پر لکھ آتا ہے اور اچھے نمبر بھی حاصل کر لیتا ہے، لیکن اصل زندگی میں ان معلومات کی تفہیم اور اطلاق نہیں کر پاتا۔ یوں مدرسہ معاشرے کی اسٹیریوٹائپس کو چیلنج کرنے کے بجائے مزید تقویت دیتا ہے، اور تعلیم کا بنیادی مقصد ذہنی تبدیلی حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح تعلیم صرف رسومات کا نام رہ جاتی ہے۔ دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار، کیا مدرسہ، کیا مدرسے والوں کی تگ و دو۔ اقبال اسکول کی تعلیم کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جو صرف کتاب اور کلاس روم کی 4 دیواری تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، اور اس کا زندگی اور فطرت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو، خلوت و کوہ بیاباں میں وہ اسرار ہیں فاش۔ اقبال تعلیم کے حرکی تصور پر یقین رکھتے ہیں۔ تعلیم کا ایک ایسا نظام جس میں علم اور عمل بہم ساتھ ساتھ چل رہے ہوں۔ محض علم جس میں عمل کی چنگاری نہ ہو، اقبال کے تصور تعلیم کا مقصود نہیں۔ ناداں ادب و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے، اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تگ و دو۔ تعلیم کے حوالے سے ایک اہم کتاب ایوان ایلچ کی ڈی اسکولنگ سوسائٹی ہے، جس میں اس تعلیم کے بارے میں اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہے جو معاشرے کے سارے افراد کو ایک سانچے میں تیار کرتی ہے اور یوں انفرادی سوچ اور تخلیقیت کے چشموں کو خشک کر دیتی ہے۔ اسی طرح وندنا شیوا اپنی تحریروں میں مونو کلچر پر تنقید کرتی ہیں،
جس میں ایک ہی سانچے کا استعمال ہوتا ہے۔ تعلیم کے اس تصور میں کارکردگی سب سے بڑی ترجیح ہے۔ دوسرے لفظوں میں تعلیم کا یہ تصور روبوٹس کو جنم دیتا ہے جن کے دلوں میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ اقبال اس نوع کی تعلیم کے بارے میں کہتے ہیں: اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ ایک طرف اقبال مغربی تعلیم کے الحادی تصور کے خلاف تھے اور دوسری طرف ہندوستان میں بسنے والے اپنے ہم وطنوں کی حالت پر مضطرب تھے جو اندھی تقلید اور ذہنی غلامی کا شکار تھے، جن کی زندگیوں پر تحقیق اور اجتہاد کے دروازے بند تھے۔ ہند میں حکمت و دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق، حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق۔ اقبال مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلاتے ہیں جب سارے عالم میں ان کی شہرت تھی، اور پھر وہ اپنے عہد کی امت مسلمہ کا اس سے تقابل کرتے ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ۔ اقبال جس آزادی فکر کے تمنائی ہیں وہ اس وقت کے ہندوستانی نظام تعلیم میں نہیں ملتی تھی۔ اس کے برعکس وہ نظام تعلیم ذہنی محکومی کو پروان چڑھا رہا تھا۔ اقبال کی ایک نظم ہندی مکتب اس لحاظ سے اہم ہے، وہ ایک طرف آزادی کی اہمیت کا احاطہ کرتی ہے اور دوسری طرف ہندی مکتب میں رائج اس نظام تعلیم پر تنقید کرتی ہے جس کی بدولت طالب علموں کے ذہنوں کے دریچے کھل نہیں پاتے اور وہ تقلید کی روایت میں کوہلو کے بیل کی طرح بے مقصد سفر کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ان کی خودی اور حریت فکر کی نشو و نما کا کوئی سامان نہیں۔ اقبال یہاں نام لے لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات، آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات، آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات، محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ اقبال تعلیم میں آزادی افکار کے داعی ہیں، لیکن وہ اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ آزادی کی بھی حدود ہوتی ہیں، یہ حدود اقدار کے حدود ہیں جو شائستگی کو یقینی بناتی ہیں۔ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ اقبال کے تصور تعلیم کا بنیادی جز تحقیق ہے۔ وہ ایک ایسی تعلیم کے خواہ ہیں جہاں آزادی فکر اور عمل ساتھ ساتھ چلیں، ایک ایسی تعلیم جو صرف کلاس روم یا کتاب تک محدود نہ ہو بلکہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو، ایسی تعلیم جس میں عشق و خرد ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، جو طالب علموں میں ستاروں پر کمان ڈالنے کی صلاحیت پیدا کرے اور زندگی کی شب تاریک سیر کرنے کا ہنر بھی سکھائے۔